ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہوں. جیسا کہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں, یو ایس انٹری ان ورلڈ وار ٹو. ریزنز کو دیکھیں گے, وجوہات دیکھیں گے, کیوں اتنی دیر سے امریکہ جنگ عظیم دوئم ورلڈ وار ٹو کے اندر انٹر ہوا, اور اس کے بعد اس کے کانسیکوینسز کیا ہوئے, اور کیا واقعی میں امریکہ کو ورلڈ وار ٹو کے اندر داخل ہونا ہی تھا یا کچھ ایسے حالات بن گئے تھے جس کی وجہ سے امریکہ ورلڈ وار ٹو کے اندر داخل ہوا. یہ ساری کی ساری چیزیں ہم دیکھیں گے. ورلڈ وار ٹو کو بیک گراؤنڈ کو ضرور دیکھیں گے ہم. دیکھیں, سوال تھا سی ایس ایس یو ایس ہسٹری کا پیپر تھا 2024 کا. ایگزامنر پوچھتا ہے کہ کریٹیکلی ایویلویٹ دا میجر کازز آف یونائٹڈ اسٹیٹس انٹری ان ورلڈ وار ٹو, ایگزامننگ ہاؤ دا کازز یو مینشن ڈیولپڈ اینڈ وائی اینڈ ہاؤ یو بلیو دیٹ دے لیڈ ٹو یو ایس پارٹیسپیشن ان دی وار. کنسیڈرنگ دیز کازز, ڈو یو بلیو دیٹ یو ایس انٹری واز انایویٹیبل. تو اس پورے کے پورے سینیریو کو ہم دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم اس حوالے سے کیا جان سکتے ہیں. میں ہوں محمد نوفل صفان, بلانگس ٹو سن نوفلز اکیڈمی. اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. چلتے ہیں ٹاپک کی طرف. ورلڈ وار ٹو کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ ورلڈ وار ٹو کا زمانہ 1930 کا 1930s کا دور تھا. کچھ ایسے ملک اس وقت موجود تھے جہاں ڈکٹیٹر حکمران تھے. وہاں اس دور میں ماڈرن ٹیکنالوجی کی انٹری ہو چکی تھی اور نئی ٹیکنالوجی اور بھی آ رہی تھی. نئے ویپنز بھی آ رہے تھے جو اس سے پہلے انسانوں نے کبھی ہسٹری میں دیکھے ہی نہیں تھے, جیسے کہ ہوائی جہاز, مشین گنز, بیٹل ٹینکس وغیرہ وغیرہ. یہی نہیں, کئی دوسری ماڈرن ڈیوائسز بھی تھیں جیسے کہ ٹرانسمیٹر, ریڈیو, ٹیلی ویژن وغیرہ. ان سب چیزوں نے یورپ میں طاقتور ملکوں کے ڈکٹیٹرز, حکمرانوں کے دل میں یہ سوچ پیدا کر دی کہ وہ دنیا پر حکومت کرنے کے لیے بنے ہیں. اور یوں 1930s کے دور میں ان ملکوں کی لیڈرشپ نے بنا کسی نتیجے کی پرواہ کیے بغیر دنیا کو ایک بار پھر ورلڈ وار ٹو کی طرف دھکیل دیا, جس میں نازی جرمنی, امپیریل جاپان اور فاشسٹ اٹلی ٹاپ پر ہیں. انہیں ہسٹری میں ایکسس پاور کنٹریز کہا جاتا ہے. دو طرح کے گروپس تھے ورلڈ وار ٹو کے اندر. ایک تھا ایکسس پاور جس کے اندر جرمنی, جاپان اور اٹلی سر فہرست تھے, اور دوسری طرف جو ہے وہ الائز کنٹریز تھے جس کے اندر فرانس, برٹن, سوویت یونین, کامن ویلتھ کنٹریز کے بہت سارے ملک اس میں شامل تھے اس وقت. تو یہ دو گروہ تھے جو آپس میں لڑ بیٹھے تھے, اور اسی کو ہم ورلڈ وار ٹو کہتے ہیں, اور یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے. اس میں امریکہ جو ہے وہ الائز کنٹریز کو بہت لیٹ جوائن کرتا ہے, لیکن بہرحال امریکہ بھی اس ورلڈ وار ٹو کے اندر انٹری لے لیتا ہے بالآخر. اور یہی آج کا سوال ہے کہ امریکہ کیوں اتنا لیٹ انٹری لیتا ہے ورلڈ وار ٹو کے اندر, اور کیا وجہ رہی کہ اس کو انٹری لینی ہی پڑی. اس سے بچ بھی سکتا تھا, یہ بھی ایک اس میں جڑا ہوا سوال ہے. امریکہ کی ورلڈ وار ٹو میں ابتدائی طور پر پالیسی کیا تھی جس کی وجہ سے, یعنی کہ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ امریکہ پہلے ورلڈ وار ٹو میں نہیں تھا اور پھر کیا وجہ ہوئی کہ وہ ورلڈ وار ٹو کا حصہ بنا, تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ابتدائی طور پہ پالیسی کیا تھی. تو ابتدا میں امریکہ آئسولیشنزم کی پالیسی پر سختی سے عمل کرتے ہوئے اس جنگ سے دور رہا تھا. ورلڈ وار ٹو کی یہ جنگ ایک سال میں پورے یورپ میں پھیل گئی تھی, جبکہ دوسری طرف ایشیا میں ایکسپینشنسٹ پالیسی کو فالو کرتے ہوئے جاپان نے چائنا پر حملہ کیا, جس کے بعد امریکہ بھی پیسیفک اوشین میں جاپان کی وجہ سے اس جنگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. اور یوں اس جنگ میں یو ایس کی انٹری ہوتی ہے جو بہت لیٹ ہوتی ہے, کیونکہ ابتدا میں امریکہ آئسولیشنزم کی پالیسی پر سختی سے عمل کرتے ہوئے جنگ سے دور رہا. یاد رکھیے, آئسولیشنزم امریکہ کے اندر ابتدا میں 1900 یعنی کہ 20ویں صدی کا جو آغاز تھا, اس وقت امریکہ کے اندر خاص طور پہ یہ ایک بہت بڑی ڈاکٹرائن جو ہے وہ بہت اسٹرانگلی ڈیولپ ہو چکی تھی کہ امریکہ یہ کہتا تھا کہ ہم جو ہے وہ کسی ملک کے ذاتی معاملات میں نہیں بولیں گے اور ہمارے ذاتی معاملات میں بھی کوئی عمل دخل نہ کرے. بس یہ ان کی آئسولیشنزم کی پالیسی تھی, جس کی وجہ سے وہ صرف ٹریڈ کرتے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اکنامیکلی ہمارے انٹرسٹ ہیں اور ہم اکنامیکلی انٹریکٹ کریں گے کنٹریز کے ساتھ, ان کے کسی انٹرنل افیئرز کے اندر ہم شامل نہیں ہوں گے, کسی قسم کے ان کے ذاتی جو کانفلکٹس ہیں ان کے اندر ہم شامل نہیں ہوں گے. یہ آئسولیشنزم تھی, اور اس میں وہ یہ کہتا تھا امریکہ کہ نہ ہم بولیں گے نہ ہمارے معاملات میں ہم کسی کو بولنے دیں گے. یہ آئسولیشنزم کی آسان میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. پھر اس کے اندر جو ہے وہ دوسری ڈاکٹرائنس وغیرہ ہیں جو ہم پڑھتے ہیں, وہ پھر ہم بعد میں دیکھیں گے. تو اس جنگ کے اندر امریکہ آئسولیشنزم کی پالیسی کو عمل کرتے ہوئے جنگ سے دور رہا, کیونکہ ورلڈ وار ون سے جڑے گریٹ ڈپریشن جیسے شدید مسائل کے جھٹکوں کو امریکہ اب بھی محسوس کر سکتا تھا. گریٹ ڈپریشن ایک اکنامک ٹرم ہے. امریکہ کے اندر ایک وقت ایسا آیا 1920s خاص طور پہ, یہ 1900 یعنی 20ویں صدی کا آغاز تھا یہ, اس وقت
امریکہ کے اندر ایک ایسا دور آیا جس وقت کہ امریکہ شدید اکنامک مسائل کا شکار ہوا. لوگوں نے روڈ پہ اپنے اوپر مٹی کا تیل چھڑک کے اپنے آپ کو آگ لگا لی. اتنے زیادہ وہ لوگ پریشان تھے, اکنامیکلی اتنے زیادہ جو ہے وہ ان کے حالات خراب ہو چکے تھے کہ یہ واقعات وہاں پہ ہوئے, اور گریٹ ڈپریشن اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو امریکہ اس معاملے سے بھی اس وقت نمٹ رہا تھا, اور ایسے میں ورلڈ وار 2 میں جانے کا تو اس کا کوئی تک ہی نہیں بنتی تھی. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ آخر جنگ کی طرف کیوں راغب ہوا, کیا وجہ تھی کہ جنگ کی طرف اس کو آنا پڑا, تو ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ 1940s میں جنگ کا مزید پھیل جانا, جس میں فرانس جیسا ملک بھی جرمنی سے ہار جاتا ہے, اور یہ امریکہ دیکھ رہا تھا. اور ساتھ میں سب دیکھ رہے تھے کہ بیٹل آف برٹن میں اس وقت دنیا کے سب سے بڑے طاقتور ملک گریٹ برٹن کو بھی جرمنی نے نہیں بخشا, اور لنڈن جو ہے وہ اس وقت جنگ کی وجہ سے مٹی کا ڈھیر بن گیا. حالانکہ گریٹ بیٹل آف برٹن کے اندر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ گریٹ برٹن کو شکست ہو گئی تھی, لیکن گریٹ برٹن کا حال جو ہے وہ بہت خراب ہو گیا تھا اس جنگ کے بعد. تو امریکہ کے اندر یہ لوگ سب دیکھ رہے تھے. یہ سب واقعات اس وقت امریکہ کے پبلک اور پولیٹیکل اوپینین کو چینج کر رہے تھے, اور امریکہ میں جنگ میں شامل ہونے کی سوچ بڑھتی جا رہی تھی, جبکہ امریکہ آئسولیشن یعنی جنگ سے دوری کی پالیسی کو بہرحال بنائے رکھے ہوئے تھا, اور امریکہ صرف گلوبل ٹریڈ پر فوکس کیے ہوئے تھا اس وقت. اور نیوٹرالٹی ایکٹ 1930 نے امریکہ کو جنگ سے باہر رکھے ہوئے تھا, مگر پھر امینڈمنٹس آنا شروع ہوئیں, اور کیش اینڈ کیری پالیسیز کی وجہ سے امریکہ کا اکنامک انٹرسٹ کا اینگل چینج ہو جاتا ہے, اور وہ جنگ میں آہستہ آہستہ اسلحہ بیچنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر لینڈ لیز ایکٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس 1941 آ جاتا ہے, جو امریکہ کی حکومت کو اس بات کا اختیار دیتا ہے کہ وہ الائیڈ نیشنز کو ہر طرح کا جنگی سامان سپلائی کر سکے. اس پالیسی نے الائیڈ نیشنز کو اکنامیکلی تو سہارا دیا, دوسری طرف امریکہ کی اکنامک کنڈیشنز تیزی سے سدھرنے لگیں اور درست سمت میں جانے لگیں. خود فرینکلن ڈی روزویلٹ جو اس وقت امریکی صدر بھی تھے, اس ٹولے کے لیڈر تھے اور ڈیموکریسی کے سب سے بڑے سپورٹر بھی تھے. یہ وہ آئیڈیالوجی تھی جس نے یقیناً کہیں نہ کہیں امریکہ کو ایکسس پاور کے سامنے لا کھڑا کیا تھا. کیا موڑ تھا جب امریکہ بھی اس جنگ میں آن پہنچا؟ دیکھیے, پریزیڈنٹ فرینکلن ڈی روزویلٹ اور برٹش پرائم منسٹر ونسٹن چرچل نے اگست 1941 میں ایک چارٹر سائن کیا جس کا نام دی اٹلانٹک چارٹر تھا, جس میں جنگ کے بعد دنیا کو سیلف ڈٹرمنیشن یعنی کہ حق خود ارادیت سے لے کر اکنامک کوآپریشن اور ڈس آرمامنٹ یعنی کہ اسلحے کی کمی کی طرف آمادہ کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کی گئی, جس کے لیے اب ظالم حکمرانوں کی حکومت جیسے اٹلی اور جرمنی کے خلاف امریکی انوالومنٹ ورلڈ وار 2 میں حد سے زیادہ دکھائی دینے لگی. ابھی تک امریکہ شامل نہیں ہوا, یہ 1941 کا دور آ چکا ہے, اور امریکہ جو ہے وہ اب تک صرف کیا کر رہا ہے, وہ ایکسس پاور کے جو کنٹریز ہیں ان کی مخالفت کر رہا ہے, اور ان کے رویے کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کی مخالفت کر رہا ہے, اور یہ حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے. ڈائریکٹ کیا وجہ بنی؟ اب ڈائریکٹ وجہ یہ بنی کہ مشہور زمانہ واقعہ سب کو پتہ ہے, جس میں 7 دسمبر 1941 کو جاپان نے پرل ہاربر نامی جزیرے پر جو امریکی علاقے میں تھا اس پر حملہ کر دیا. ورلڈ وار 2 میں امریکی انٹری کی سب سے فوری وجہ 7 دسمبر 1941 کو جاپان کی طرف سے پرل ہاربر امریکہ کی نیول بیس پر حملہ تھا. اس حیرت انگیز فوجی حملے کا مقصد امریکہ کی پیسیفک اوشن میں موجود نیول فورسز کو ناکارہ بنانا اور ایشیا پیسیفک کے علاقے میں جاپان کے قبضے کو ممکن بنانا تھا. امریکہ کیسے جنگ میں کودا؟ دوسرے دن یعنی کہ جب 7 دسمبر 1941 صبح 8 بجے جاپان کی نیول ایئر سروس نے امریکہ کے پرل ہاربر پر سرپرائز حملہ کیا تھا, جہاں پر امریکہ کی نیول بیس موجود تھی جو امریکی ریاست ہونولولو میں واقع ہے. ایک بات یاد رہے کہ ہوائی کی ریاست پر امریکہ نے 1898 میں وہاں کی آفیشل ریاستی حکومت کو ختم کر کے قبضہ کیا تھا, اور بعد میں 1959 کو ہوائی نے آفیشلی امریکہ کو ایز اے کنٹری قبول کر لیا تھا, یعنی کہ ہوائی کی جو اسٹیٹ ہے اس نے امریکہ کے جو یونین ہے اس کو جوائن کر لیا تھا 1959 میں آفیشلی, اور تب آفیشلی امریکہ سے یہ جا ملی تھی. یہی نہیں بلکہ 1993 میں امریکی سرکار نے ہوائی کی عوام سے اپنے 1898 کے زبردستی کے ریاستی قبضے پر آفیشلی معافی بھی مانگی تھی. ٹھیک ہے جی.
بہرحال دوبارہ آتے ہیں ٹاپک کی طرف. 1941 میں جاپان نے ریاست ہوائی پر حملہ کیا اور امریکی علاقے پر ڈائریکٹ یہ حملہ تھا، جس کے نتیجے میں امریکہ کا بہت زیادہ نقصان ہوا. یہ جانی نقصان بھی تھا، فوجی نقصان بھی تھا. کئی نیول جہاز اس کے ڈوب گئے تھے، جو بچے تھے وہ کام کے نہ رہے. اس واقعے نے امریکہ میں ایک نیا پبلک اور پولیٹیکل اوپینین قائم کیا اور انتقامی کارروائی کا زبردست مطالبہ ایک ہی دن کے اندر پیدا ہوا. جبکہ امریکہ نے اس حملے کے دوسرے دن ہی 8 دسمبر 1941 کو جاپان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. اور جب جاپان کے خلاف امریکہ نے اعلان جنگ کیا تو جرمنی اور اٹلی نے امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. اور یہ وہ وقت تھا جب امریکہ پوری طرح سے ورلڈ وار 2 کے اندر شامل ہو گیا، کیونکہ امریکہ نے تو صرف جاپان کے خلاف ہی اعلان جنگ کیا تھا، لیکن جب اٹلی اور جرمنی نے کہا کہ ہم بھی اس جنگ میں امریکہ کے خلاف کھڑے ہیں، تو پھر اب امریکہ جو ہے وہ پوری طرح سے جو ایکسس پاور ہے اس کے خلاف کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں سے جو ہے وہ امریکہ کی 1941 کے اندر، دسمبر 1941 کے اندر انٹری ہوتی ہے ورلڈ وار 2 کے اندر، جو کہ کافی لیٹ ہے. آخر کیا واقعی امریکی انٹری ضروری تھی؟ جیسا کہ میں اب تمام حالات کو ڈسکس کر چکا ہوں کہ ورلڈ وار 2 میں امریکی انٹری کا امکان اس دوران گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یوں بھی بڑھتا جا رہا تھا، اور جاپان کا وہ حملہ تو فوری ایک وجہ بنا. شاید نہیں ہوتا تو کچھ اور ہو جاتا. امریکہ کی خود کی بنائی پالیسیاں اور ایکٹ جو اوپر میں نے بیان کیے ہیں وہ امریکہ کو جنگ میں دھکیلنے کی طرف ہی لے کے جا رہے تھے. بعد میں جیو پولیٹیکل تھریٹس نے مزید بہانے پیدا کر دیے، اور اکنامک انٹرسٹ اور آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز کسے معلوم نہیں ہے کہ امریکہ کو ویسے بھی وہ اسی موڑ کی طرف لے جا رہے تھے. جبکہ فوری بہانہ بہرحال ہسٹری کے اندر پرل ہاربر کا جاپان کا حملہ ہی بنا. اب میں اس پورے لیکچر کو اگر سمرائز کروں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ امریکہ جنگ میں کیوں داخل ہوا. تو پہلی وجہ تو پرل ہاربر پر جاپانی حملہ جو کہ 7 دسمبر 1941 کو تھا. دوسری وجہ جو ہے وہ ایکسس پاور کا امریکہ کے خلاف بعد میں اعلان جنگ تھا. یعنی کہ پہلے جاپان نے امریکہ پہ حملہ کیا، اور امریکہ نے جب جاپان کے خلاف اعلان جنگ کیا تو پوری کی پوری جو ایکسس پاور تھی اس نے امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور یوں امریکہ جو ہے وہ آفیشلی جو ہے وہ جنگ میں 8 دسمبر 1941 کو شامل ہو گیا. یہ تقریباً 1942 آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. امریکہ اتنی دیر سے کیوں ورلڈ وار کا حصہ بنا؟ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، سمرائز کر رہا ہوں بات کو، کہ آئسولیشن کی پالیسی تھی. امریکہ الگ رہنا چاہتا تھا اس سارے معاملے سے، یہ اس کی پالیسی تھی. اور دوسرا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امریکہ کے اندر ویسی اکنامک کرائسس تھا، امریکن گریٹ ڈپریشن سے نکل رہے تھے اس وقت. پھر جنگ میں ہمیشہ سے امریکہ کے اندر عوامی مخالفت رہی ہے، اس دن بھی تھی، اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے. فوجی تیاری بھی نہیں تھی، یہ بھی ایک وجہ تھی. آخری وجہ یہ تھی کہ کانفلکٹ سے بچنے کے لیے بھی امریکہ اس وار کے اندر نہیں جانا چاہتا تھا. تو یہ میں نے آپ کو سمرائز کیا اور پورا لیکچر آپ کے سامنے رکھا. آئی ہوپ کہ آپ کے پوائنٹس جو ہیں کلیئر ہو گئے. تھینک یو ویری مچ.